تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا۔ کوئی عمل کر لے انسان، کوئی عمل کر لے، کسی عمل پر یہ بشارت نہیں ہے کسی عمل پر کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ، حضور کے درجے میں، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے درجے میں، درجہ رسول میں جنت ملے گی۔ حضور کے درجے میں کون پہنچ سکتا ہے؟ حضور کے حجرے میں پہنچنے کی اوقات نہیں، حضور کے درجے میں کیا پہنچ سکتا ہے؟ دنیا میں جو رسول اللہ کا حجرہ شریف ہے، آج کوئی وہاں قدم نہیں رکھ سکتا، تو جس کے حجرے کی شان یہ ہے، حجرے کی شان کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، حجرے کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر ہر انسان وہاں قدم نہیں رکھ سکتا، تو جنت میں جو مصطفیٰ جان رحمت کا درجہ ہے، اس درجے کی شان کیا ہوگی؟ لیکن ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہے، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور کے درجے میں اگر کوئی جنت میں جائے تو اس کا مطلب کہ سوچنے والا سوچ سکتا ہے، غور کرنے والا غور کر سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر آقا اور غلام دونوں ایک درجے میں، تو فرق کیا ہے؟ فرق بڑا واضح ہے اور آسان سی بات ہے کہ جوتے کبھی تخت پر نہیں رکھے جاتے، جوتے کبھی تخت پر نہیں رکھے جاتے، لیکن جوتے اگر بادشاہ کے پیر میں آ جائیں تو پھر بادشاہ کے ساتھ وہ بھی تخت پر چلے جایا کرتے ہیں۔ وزیر نیچے بیٹھا ہوتا ہے لیکن بادشاہ کے پیر کے جوتے تخت پر ہوتے ہیں، پتہ چلا کہ وہ بادشاہ بن کر جاتا ہے اور وہ جوتیاں بن کر جاتی ہے۔ اسی طرح سے گرد و غبار مسجد کی ممبر پر کب نظر آتے ہیں؟ اگر دنیا کا باہر کا گرد و غبار ممبر پر لا کر کوئی ڈالے تو مسجد کے ممبر کی توہین ہے، لیکن اگر مسجد کا غبار چڑھ کر کے مسجد کے ممبر پر آ جائے تو یہ اس غبار کی قسمت ہے کہ وہ مسجد کا غبار ہے۔ بلا تمثیل جیسے بادشاہ کے پیر کے جوتے تخت تک جاتے ہیں، بلا تمثیل مصطفیٰ جان رحمت کے غلام مصطفیٰ جان رحمت کے درجے میں ان کے غلام اور خادم کی حیثیت سے جائیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ کاروں میں، بڑی بڑی کاروں میں، مرسیڈیز کاروں کے اندر جو ہے کتے گھومتے ہیں، تو کتوں کی اوقات اور حیثیت تو نہیں کہ وہ ایسی کاروں میں بیٹھیں، لیکن مالک بڑا ہے نا، اس کی غلامی اس کتے نے اختیار کر لی ہے تو اس کو بھی کار نصیب ہو گئی۔ ارے دنیا کی کسی کی غلامی جب کتوں کو کار میں بٹھا سکتی ہے تو اہل بیت کی غلامی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ انہی کے درجے میں اگر ہم نے جنت میں لے جائے تو عجب کیا ہے۔ اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو آقا کریم کی اہل بیت کا ذکر لے کر بیٹھ گئے، اور اللہ قبول فرمائے یہ محبت کا یہ سلسلہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر دراز سے دراز در فرمائے اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ اس کو منتقل فرمائے۔ تو ہم انشاءاللہ آج ہی سے کربلا شریف لے کر چلیں گے اور کربلا کا ذکر آج ہی سے شروع ہوگا، اور بس درمیان میں کہیں کوئی بات آ جائے تو وہ تذکرہ ہوگا، لیکن کربلا میں جتنے ارکان ہیں، جتنی شخصیات ہیں، جتنے وجود ہیں، جتنے وجود نازنین ہیں، ان تمام وجود کا تذکرہ، ان تمام ذوات مقدسہ کا تذکرہ اللہ کی توفیق سے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور میری گزارش ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وقت پہ شروع کر وقت پہ ختم بھی ہونا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی ہمیں مکمل طور پر اس کا قانون کا لحاظ بھی کرنا ہے، اور ہمیں حکومت کی طرف سے جتنی اجازت ملی ہے بس اسی پر ہم محفل ختم کریں گے۔ آج محفل 9:30 بجے شروع ہوئی ہے، کل انشاءاللہ محفل 9:15 بجے شروع ہو جائے گی۔
اور کل یعنی جلدی شروع ہوگی، کیونکہ مسجد میں ہماری مغربی نماز ٹھیک 8:45 بجے ادا ہوگی، اور اس کے بعد 9:15 بجے محفل کا آغاز، ایک نعت شریف اور ایک منقبت کے بعد انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا۔ تو تلاوت کی گئی ہے خطبے کے اندر سورۃ البقرہ شریف کی ان آیتوں کی جو اکثر ہم آپ سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا۔ یہ ہر سال کربلا دہرایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور جیسا کہ مولانا نے یہ بھی تذکرہ کیا ابتدا میں ہمارے امام صاحب نے کہ اہل شرافت کا شروع دن سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے واقعہ کربلا کے بعد کربلا کو بیان کرتے رہے۔ سب سے پہلے کربلا بیان کرنے والی ذات، سب سے پہلے جس نے کربلا بیان کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات، سب سے پہلے کربلا کا ذکر کرنے والی ذات۔ جس دن تاجدار کربلا کی ولادت ہوئی اسی دن حضور علیہ السلام نے کربلا بیان کی۔ جس دن ولادت امام حسین ہے اسی دن سے کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام، بلکہ یہ تو اس امت کا میں نے ذکر کیا اور ولادت کے حوالے سے، ورنہ ذکر کربلا تو حضور علیہ السلام کی زمین پر آمد بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ذکر کربلا ہو رہا تھا اور کربلا شریف کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ آپ ابھی آگے اگر وقت رہا یا یاد رہا تو سماعت کریں گے کہ جس وقت امام علی مقام کا کٹا ہوا سر لے کر یزیدی جب چلے ہیں دمشق کی طرف یا کوفہ کی طرف، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک گرجا ہے اور اس گرجے پر ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، کیا اس کے بعد بھی وہ توقع کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان ظالموں نے وہ شعر پڑھ کر کے ان لوگوں نے کہا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو وہاں کے راہب نے بتایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے اس گرجا کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کی آمد سے بھی 500 سال پہلے وہ شعر موجود تھا، یعنی ذکر کربلا موجود تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور آگے جائیں تو ایک تاریخ ہے کربلا شریف کی، لیکن اس امت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے پہلے ذکر کربلا جس نے کیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ کو اگر آپ بھول گئے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کربلا کیسے کیا، تو وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس وقت امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی، اور جب ولادت ہوئی تو امام علی مقام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جب سرکار امام حسین کو دیا گیا، دیکھو یہ بھی قسمت ہے، یہ بھی تقدیر ہے۔ حسین کا بابا پیدا ہوا تو نبی کی گود میں آئے، حسین کی امی پیدا ہوئی تو بھی نبی کی گود میں آئے، حسین کے بڑے بھیا پیدا ہوئے تو بھی نبی کی گود میں آئے، حسین کی بہن سیدہ زینب پیدا ہوئی تو بھی نبی کی گود میں آئے۔ یہ کیسا خاندان ہے جس کی ماں بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتی ہے، جس کا بابا بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے، جس کا بھیا بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے، جس کی بہن بھی پیدا ہو کر
کر نبی کی گود میں آتی ہے اور جو خود بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے، جس کے نقشے کفی پا کو تلاش کرتے ہوئے لوگ عالم ارواح سے جنت تک کا سفر کر رہے ہیں، یہ وہ خاندان ہے، لوگ جس کے نقشے قدم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حسین کا خاندان وہ خاندان ہے کہ پیدا ہو کر ہی جسے نبی کا بازو نصیب ہو جاتا ہے، نبی کی گود نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ خاندان کیا ہے؟ اللہ اکبر، بیدر شماسی کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔